السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کلاس نمبر 69 میں ہم چیپٹر 23 قرآن کا سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 45 سے لے کے انشاءاللہ 65 یا 66 تک جانے کی کوشش کریں گے، اور 60 میں پریسائسلی بتاؤں تو ہم جائیں گے آج 68 نمبر آیت تک انشاءاللہ۔ اور اس سے پچھلی والی جو کلاس تھی 68 نمبر، اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ اللہ پاک نے سٹارٹنگ کی 6 آیتوں میں بتا دیا تھا، جو میں نے 23 آنورڈ سے سٹارٹ کی تھی، کہ 6-7 آیتوں میں اللہ پاک نے وہ نوح علیہ السلام کی سٹوری کو پورا کمپریس کر کے ہمیں بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آنے والی جنریشن، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ایک سوشل سائنس سمجھائی تھی کہ کس طرح پھر آگے کی جنریشن بنتی ہے۔ پھر اس میں بھی بائی سیکشن ہوتا ہے، ایک گروہ اچھائی کا، ایک گروہ برائی کا، اور اس کے بعد کس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں۔ پھر ان میں نبی بھیجے گئے، پھر اللہ پاک کریکشن کرتے ہیں، پھر وہ لوگ سیم حرکت کرتے ہیں، پھر بری پارٹی کو غرق کر دیا جاتا ہے، اچھی پارٹی بچا لی جاتی ہے، اینڈ آفٹر سیورل جنریشن پھر ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ پاک نے ایک چیز سمجھائی تھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے۔ اور آج جو ہے چیز یہ والا جو اب 45 نمبر سے جو اب مضمون چالو ہوگا، وہ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ، ان دا سینس کہ اب ان کے بارے میں ڈسکرپشن نہیں ہے، ان سے سٹارٹ ہو رہی ہیں چیزیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی، پھر اللہ پاک نے ایک چیز آپ کو سمجھانی ہے۔ تو میں یہ پوری آیتیں کور کروں گا، اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آپ نے نچوڑ کیا نکالنا ہے۔ اور وہ وقتاً وقتاً جو انسان غور سے پڑھتا ہے قرآن، اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اب ان رکوع میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف سے میں اپنی ہر ویڈیو کا آغاز، ہر لیکچر کا آغاز کرتا ہوں، اور میں اس کی وجوہات بھی بتاتا ہوں۔ ویسے تو اس کی بے انتہا بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وجود بخشا، میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ میری ایگزسٹنس ہی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دین ہے۔ ایگزسٹنس کے بعد مجھے ایک ایسی سپیشیز میں پیدا کرنا، ہومو سیپینس کی، کہ میں انسان ہوں، اس کے بعد مجھے مسلم بنانا، اور اس کے بعد مجھے شعور دینا اس کتاب کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اور یہ اعزاز دینا، یہ مجھے آنر دینا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے، آپ سب کے لیے آنر کی بات ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو میرے میں اور آپ کے میں کامن ہے، کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، انسان کے ساتھ ساتھ مسلم بنایا، اور اسلام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ پہلے بھی امت میں ہم آ سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے وہ نبی چنا جس کا مرتبہ آخرت میں سب سے زیادہ ہے، اس کا امتی ہمیں بنایا۔ تو اس بات کے لیے ہمیں اللہ کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہماری زندگی میں جو بھی مسئلے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، اللہ پاک سب کو سیٹل کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں۔ ہم اسے اگنور کرتے ہیں، ہم نہ کریڈٹ لینے لگتے ہیں، یار دیکھو میری کمپیٹنس پہ لگ گئی جاب۔ اب تیری کمپیٹنس پہ تو نے جاب لگا لینی تھی۔ ابھی جو دنیا کے حالات ہیں، جاب لگنا، بزنس سکسیزفل ہونا، اٹس کوائٹ امپاسبل۔ کسی کو ایک بچہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے بچہ کتنے بار سوسائڈ کمٹ کرتا ہے ایک دن میں، تو آپ کا بچہ اگر پل کے بڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو پرسیو کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ کے شکر گزاری میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے چیزیں سٹارٹ کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس کے بعد سلامتی ہو اس ایک شخصیت پر جس نے پوری دنیا کی کایا کلپ کر دی، یعنی اس پوری دنیا کا پیراڈائم شفٹ کر دیا۔ وہ بندہ جو اس مکے میں پیدا ہوا، جو بتوں سے گھرا ہوا تھا، جس کے اندر تک بت تھے، اس بندے کی محنت نے، اللہ نے اس کو ڈیوٹی لگائی، اور اس بندے نے اس ڈیوٹی کو اتنی ایمانداری سے پورا کیا کہ آج کعبے کے دور دور تک بت تو چھوڑیں، بت پرست نہیں بھٹک سکتے ہیں۔ اب بھٹک جاتے ہوں گے اس MBS کے وجہ سے، لیکن پہلے اب تو کافی 1500 سال تک کعبے نے تو وہ توحید دیکھی جو کعبہ بتوں کے اندر گھرا رہتا تھا۔ اور صرف کعبے کی اور صرف توحید کی بات نہیں ہے، وہ معاشرہ جہاں پہ عورت کو، بچی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، وہاں پہ اس بندے نے وومن رائٹس کی آواز لگائی، جو آج یونائٹڈ نیشن اور یہ منحوس امریکہ اس کا ٹھیکیدار بنتا ہے۔ وومن رائٹ کی سٹارٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس دنیا میں۔ وہ بندہ جس نے اس وقت جہاں پہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کرتے تھے، اس نے کنسیپٹ دیا تھا اتحاد کا، کہ ایک جٹ ہونا ہے، بردرہڈ کا کنسیپٹ دیا، کہ بندہ چاہے کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے معذور ہے، چاہے صحت مند ہے، وہ چاہے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے،
اگر کلمہ پڑھتا ہے تمہارا بھائی ہے، کیونکہ وہ اس ایک رب کی عبادت کرتا ہے اور تمہیں ایک رب نہیں پیدا کیا، اتنا بڑا فلسفہ دینے والا وہ انسان، اس پہ سلامتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان پر سلامتی بھیجتے ہیں ہم۔ اب اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا، اور انشاءاللہ یہ جو اللہ پاک نے ٹاپک ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے اچھا یہ کوئی عربک ریسیٹیشن کی کلاس نہیں ہے، یہاں پہ میں آپ کو تجوید یا قرات کا طریقہ نہیں سکھا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کہیں کہیں غلطی ہوں، تو اللہ اسے معاف کرے، کیونکہ ہماری مدر ٹنگ تو عربک ہے نہیں۔ آپ نے بھی الف ب ت سے عربک سیکھی ہے، صرف پڑھنا میں نے بھی ویسی سیکھی ہے۔ اب میری کوشش ہے کہ میں بولنا بھی سیکھوں، لیکن فی الحال میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو فہم سمجھا سکوں آیتوں کا۔ آپ اس ویڈیو تک پہنچیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ڈھونڈ رہے تھے کچھ، اور وہ مواد آپ کو میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرا فارمیٹ یہی ہوتا ہے کہ پہلے میں عربک میں آیت پڑھتا ہوں، پھر میں اس کی لٹرل ٹرانسلیشن جو سب سے قریب بنتی ہے انگلش کی وہ پڑھتا ہوں، پھر میں اردو میں اس کو تھوڑا سا کھول کے بتاتا ہوں۔ بہت زیادہ کھولنے کے لیے آپ مفسرین کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر شارٹ فارم میں آپ کو جلدی میں قرآن کور کرنا ہے، لیٹسٹ فارم میں کرنا ہے، ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ کام کیا ہے، اس سے 200 سال پہلے بھی کسی نے کیا تھا، میرے سے آگے 400 سال بعد بھی کسی نے کرنا ہے۔ تو قرآن تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، اس کو لوگ الگ الگ انداز میں، جب آپ الگ الگ بندے سے الگ الگ طریقے سے آپ قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہیں، اس کا لطف الگ ہوتا ہے۔ ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے، وہ اس نظریے سے قرآن کو اس طریقے سے وہ کھول رہا ہوتا ہے، تو وہ ہورائزن اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں آپ کو کہ کون سی چیز کہاں پہ صحیح ہے کس کی۔ ایک انسان کے پیچھے چلیں گے وہ تو اندھی تقلید ہوگی۔ تو تقلید نہیں کرنے کا جو سب سے بڑا کارن ہے وہ یہ ہے کہ میں قرآن اللہ کی کتاب مانتا ہوں۔ اس کی ایکسپلینیشن جو 1400 سال پہلے اصول تھے، وہ 1400 سال پہلے نبی سے لینا ہے اور صحابہ سے لینا ہے، لیکن استدلال جو ہے وہ ہر دور میں اپنا اپنا ہوگا۔ اب اسی کے ساتھ کافی فلسفی باتیں میں نے کر لی، اب میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Then we sent Musa and his brother Harun with our signs and a clear authority. اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو کھلی نشانیوں کے ساتھ اور ایک کلیئر اتھارٹی کے ساتھ، جس کو سلطان مبین کہا جاتا ہے۔ سلطان مطلب اتھارٹی ہوتی ہے، اور مبین ہے کہ کھلی اتھارٹی، مطلب وہ چیز کلیئر تھی، ایمبیگوس نہیں تھی۔ اللہ پاک نے کھلے طور پہ ان کو اتھارٹی دی تھی، لیڈرشپ دی تھی وہاں کی، بعد میں کتاب بھی دی تھی۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، ٹو فرعون اینڈ ہز چیفس، اور کس کی طرف بھیجا؟ فرعون اور اس کے جو چیفس تھے، اس کے جو منسٹرز تھے، ان کے طرف۔ بٹ دے بیہیوڈ ایروگینٹلی، مگر ان لوگوں نے کبر کیا۔ اینڈ ویر ہاٹی پیپل، اور وہ لوگ جو تھے وہ عالین میں سے تھے۔ عالین جو ہے وہ اپوزٹ، عالین مطلب بڑا، بہت بڑا، مطلب وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے، اور وہ اتھارٹی میں بھی بڑے تھے۔ وہ جو اس وقت کا ایک سوشل سٹیٹس کا فریم ورک تھا، اس ہیرارکی میں وہ لوگ ڈومیننس پہ تھے اپنی جگہ پہ، تو اللہ پاک نے یہاں پہ عالین کا لفظ یوز کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے وہ بڑے کبر والے تھے، تکبر والے تھے، اور تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات سے مڑ جانا۔ تو دونوں کام انہوں نے کیا۔ وہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ حق بات سے مڑے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو نشانیاں دکھاتے رہے، ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کام عام بندہ نہیں کر سکتا، لیکن بار بار اس سے مڑتے رہے۔ اور بندوں کو کیسے نیچے جانتے تھے وہ اگلی آیت میں آپ سمجھ جائیں گے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. Then they said، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا، فرعون اور اس کے چیفز نے کہا، shall we believe in two men like ourselves، کیا ہم ان دو لوگوں کی بات مان لیں جو ہماری طرح کے لوگ ہیں؟ مطلب وہ سپیشیز میں انسان ہے، ہومو سیپین ہے، تو کیا ہم ان کی بات مان لیں تو ہماری طرح انسان ہے؟ while their people are our slaves، جبکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ دیکھیں، انسان کو حقیر جان لیا۔ اب یہ غلام ہے، یہ بات شاید آپ کو اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پریٹیکسٹ دے دوں۔ اس کا کنٹیکسٹ کچھ ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کے فادر جو تھے،
یوسف علیہ السلام کے فادر یعقوب علیہ السلام وہ پیلسٹائن میں ان کا بسیرہ شام میں تھا. اب وہ شام میں رہتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہم سورہ یوسف میں دیکھ چکے ہیں، ویسے وہ لائیو کلاس میں ہوا تھا، ریکارڈنگ میں نہیں ہے، لیکن سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ان کے بھائیوں نے جال سازی ایک جال بچھایا اور اس کے تحت ان کو کنویں میں ڈال دیا. اب وہ قافلہ جب گیا ایجپٹ گیا، وہاں پہ پلے بڑھے وہ وہاں کے عزیز کے گھر میں، اور اس کے بعد وہ عورت نے ان کے ساتھ غلط معاملہ کرنے کی کوشش کی، پھر وہ جیل میں چلے گئے، پھر وہ سٹوریز آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا تھا. پھر ایٹ دی اینڈ یوسف علیہ السلام کو وہاں کا ایک بہت ہی وہاں پہ ایک بڑی اونچی پوزیشن پہ وہاں کے بادشاہ نے، وہاں کے فرعون نے لگا دیا تھا انہیں. اور پھر انہوں نے کہا، کیونکہ ان کی قوم پہ پیلسٹائن میں شام میں قحط شالی چل رہی تھی، ڈراؤٹ تھا، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں فصل نہیں اگ رہی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پوری قوم لے کے ادھر آ جائیں. تو بنی اسرائیل اولاد یعقوب جا کے ادھر بس گئی مصر میں. اب وہاں پیغمبر آتے گئے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ان کی پاپولیشن کافی زیادہ ہو گئی، یہ تو ہم لوگوں تھے آل فرعون جو تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے پھر غلام بنا لیا پوری قوم کو، پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. اور یہ وہ کنٹیکسٹ ہے جہاں پہ وہ فرعون اور اس کے چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی بات مان لیں جن کے جو ہمارے غلام ہیں. مطلب تم دو، ایک تو ہماری طرح انسان ہو، دوسرا تمہارے لوگ تو ہمارے غلام ہیں، بنی اسرائیل تو ہمارے غلام ہیں، تو ہم تمہاری بات کیوں مان لیں. اسی لیے اللہ پاک نے کہا ان کو عالین پچھلی آیت میں. اور تکبر والی ڈیفینیشن جب اللہ پاک نے کہی کہ وہ لوگ جو تھے فستکبرو، وہ فستکبرو اس لیے کہا گیا کیونکہ ایک تو حق بات سے انکار کر رہے ہیں کہ جب بھائی تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں تم اس سے انکار کر رہے ہو. دوسرا صرف انکار نہیں کر رہے ہو، تم ان کو حقیر بھی جان رہے ہو. ایک انسان کو، ایک ہیومن ڈگنیٹی میں آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. یہی دو تکبر ہوتا ہے. یہ اس میں ایک رسول اللہ کی حدیث ہے، صحابی پوچھتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب جو صحابہ تھے ان کے آس پاس وہ پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کئی بار من کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، اچھی جوتیاں پہنیں، اچھا لباس اختیار کریں، ہمارا من کرتا ہے، کئی بار شوق ہوتا ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا کپڑا پہننا، اچھی جوتی پہننا یہ تکبر تو نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات بتائی جائے تو اس سے منہ موڑو اور انسانوں کو حقیر جاننے لگو، انسانوں کو حقیر سمجھنے لگو. اللہ پاک نے مجھے پیسے دے دیے ہیں، میرے سامنے سے غریب آدمی گزرے تو میں بولوں ارے یار کیا غریب انسان آ گیا ہے. یا پھر اللہ پاک نے مجھے اچھی صورت شکل دے دی، بولنے کی صلاحیت دے دی، تو کوئی انسان جو اتنا ایکسپریسو نہیں ہے، جس کو اللہ پاک نے رنگ روپ اتنا اچھا نہیں دیا، تو میرے دل میں آ جائے کہ یار ہاں یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ بھی ایسا کوئی ہوتا ہے. یہ پتہ ہے یہ میں بول کے کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ دل میں آپ کی اسی طرح کی باتیں آتی ہیں. آپ کو اللہ پاک نے ایک عہدہ دیا، آپ ایک اچھے ڈپارٹمنٹ میں اچھے آفیسر ہیں، آپ کوئی اچھی جگہ جاب کرتے ہیں، اچھا بزنس ہے. ایک انسان اس کے پاس پیسے نہیں ہے، بکری چراتا ہے، وہ آپ سے سچی بات کرے گا نا، آپ کے دل میں آئے گا یہ بتائے گا مجھے اس کی کیا اوقات، یہ بتائے گا اس کے ساتھ بیٹھوں گا، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، اس فیملی میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، میں ان فیملی کے لوگوں سے میں بات کروں گا. جی یہی ہے تکبر، یہی ہے آپ کا ٹکٹ ٹو فنالے بولتے ہیں نا لوگ، یہی ہے آپ کا ٹکٹ ٹو ہیل. کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی. وہ بندہ بکری چراتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں چراتا ہے بکری. ایک زانی ہے تو زانی کو حقارت سے دیکھیں گے کیونکہ زنا اس نے سوچ سمجھ کے کیا ہے. ایک قاتل ہے اس نے قتل سوچ سمجھ کے کیا ہے. لیکن ایک انسان جو غریب ہے اس نے وہ اس کی چوائس نہیں تھی کہ وہ غریب ہے. ایک انسان کالا ہے، وہ اس کی چوائس نہیں تھی کہ وہ کالا ہے. تو ان سب چیزوں کے بیسس پہ کسی کو اگر آپ حقارت سے دیکھتے ہیں تو آپ متکبر ہیں. سیدھی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ So they denied them and became of those who were destroyed. تو فرعون اور آل فرعون نے جھٹلایا موسیٰ اور ان کے بھائی کو، اور وہ لوگ مہلکین میں سے ہو گئے جنہیں ہلاک کر دیا گیا. They were the people who were destroyed، کہ اللہ پاک نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ And verily we gave Musa the scripture so that they may be guided. اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، جسے اسکرپچر انگلش میں لکھا گیا لیکن یہاں پہ لکھا ہے موسیٰ الکتاب لعلہم یہتدون، اور انہیں ہم نے کتاب عطا کی تاکہ لوگ ہدایت پہ آئیں، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، اس لیے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ And we made the son of Maryam and his mother a sign. اور ہم نے بنا دیا
مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو، یہ دیکھیں اللہ پاک کا کتنا خوبصورت انداز ہے بتانے کا. اللہ پاک کہہ سکتے تھے عیسیٰ اور اس کی ماں کو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا ابن مریم کو، مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بہت بڑی نشانی. اینڈ شیلٹرڈ دیم آن اے ہائی گراؤنڈ، اور انہیں ایک اونچی جگہ پہ ان کو شیلٹر دیا. آپ کو پتہ ہے وہ قصہ کہ جب فرشتے نے آ کے بتایا کہ اب آپ کو اللہ پاک ایک اولاد دے گا، تو وہ وہاں سے چلے گئیں جہاں پہ وہ رہتی تھی، ہیکل میں رہتی تھیں، ہیکل سے وہ چلے گئیں. اللہ پاک نے کسی اونچی جگہ پہ، ہو سکتا ہے کوئی پہاڑ ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ ہو جو زمین سے اونچی ہو، پہاڑ نہ ہو، جس کو ہم ویلی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک نے انہیں وہاں پہ شیلٹر دیا، ہیونگ ٹرینکولیٹی، اور وہاں پہ سکون دیا. اکثر ویسی جگہ پہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پہاڑوں پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی امینٹیز اوپر تک لے جانا بڑا ایک محنت کا کام ہے. پانی آپ زمین سے نیچے سے نہیں کھینچ سکتے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ لیول سے آلریڈی اتنا اوپر ہے. یہ آج کے مسئلے بتا رہا ہوں، پہلے تو اور ہی مسئلے تھے. کھچر پہ کتنا سامان لاد کے لائے گا انسان، اور روڈ تو کوئی بنی نہیں ہے. تو پہاڑوں پہ زندگی بڑی ایک مشکل زندگی، پہاڑی لوگ بڑے ٹف لائف گزارتے ہیں ان کمپیریزن آف ان لوگوں کے جو لوگ پلین زمین پہ نیچے رہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو ایک اونچی جگہ پہ ٹھہرایا اور انہیں وہاں پہ ٹرینکولیٹی دی، یعنی وہاں پہ سکون دیا. اینڈ واٹر اسپرنگس، اور جھرنے دیے پانی کے. دیکھیں پانی والی بات آ گئی جو میں نے پہلے بولی تھی کہ وہاں پہ پانی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بارش پہ ہی پوری طرح ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ نیچے سے تو پانی آپ نکال نہیں سکتے ہیں. تو وہاں پہ اللہ پاک نے انہیں چشمہ دیا پانی کا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. او میسنجرس، اے رسولوں. اب یہاں پہ اللہ پاک ایک رسول کی بات نہیں کر رہا، یا ایھا الرسولو، رسولو ہو گیا یعنی پلورل میں بات ہو رہی ہے. یا اللہ کا خطبہ ہے قرآن، تو اللہ پاک اب سب کو ایڈریس کر رہے ہیں. اچھا پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہمارے لیے میٹر کرتا ہے. اللہ پاک ٹائم کے ڈائمینشن سے آزاد ہیں. تو اللہ پاک قیامت کی بھی جب بات کرتے ہیں تو عربک میں وہ پاسٹ ٹینس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے کوئی چیز ڈیسائیڈ کی. اس کی دو ایکسپلینیشن ہے، ایک کہ اللہ پاک یہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے اس چیز سے اوپر ہیں. اس کی مثال میں نے اس طرح سے سمجھائی تھی کہ اگر آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ مووی آپ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی جگہ پہ جا کے اس کو کرسر کو لے جا کے آپ پوائنٹ کرتے ہیں، آپ وہ سین پہ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں. ایک 3 گھنٹے کی مووی میں اینڈ تک جانے کے لیے مجھے 3 گھنٹہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس آپشن ہے، میرے پاس اسکل ہے کہ میں وہ کرسر موو کر کے جا کے سیدھا تیسرے آخری گھنٹہ کا دیکھ لوں. اور یا پھر اگر میں مووی دیکھ رہا ہوں 2 گھنٹے کی مووی میں نے دیکھی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یار وہ اسٹارٹنگ 10 منٹ میں جو سین تھا نا مجھے پھر سے دیکھنا ہے، میں ٹک سے کرسر لے جاؤں گا، 10 منٹ پہ میں دیکھ لوں گا. یہ ایک بہت ہی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ایز اے ہیومن بینگ. میں ایک ٹائم پہ دیکھنا ہے، 4 اسکرین لگا دی میں نے، ایک ٹائم پہ 10 منٹ کا سین دیکھ رہا ہوں، ایک پہ 2 گھنٹے کا، ایک پہ 3 گھنٹے کا. یہ بھی لمیٹڈ کیپیسٹیز ہے کیونکہ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، میں صرف دیکھ سکتا ہوں. اور میں تو انسان ہوں، وہ تو مووی ہے، تو کوئی کمپیریزن نہیں. میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ٹائم والے فریم ورک سے آزاد ہے. میں 2026 میں آج بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں. یہ ویڈیو ہو سکتا ہے آپ 2027 یا 28 یا 29 30 35 میں دیکھ رہے ہوں گے. جب بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ 2026 میں اس تاریخ پہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے واپس نہیں آ سکتے. تو ہم جو ہیں ٹائم میں قید ہو چکے ہیں. ہم ٹائم سے آزاد نہیں کر سکتے خود کو. میں جا کے 1950 میں جا کے بیٹھ نہیں سکتا. کوئی بندہ جو 1806 میں ایگزسٹ کرتا تھا، رینڈم ڈیٹس بول رہا ہوں، میں اس بندے سے ملنا چاہوں تو میں کبھی بھی جا کے اس سے نہیں مل سکتا. یا پھر میری ہی نسل کا، میری آنے والی اولاد میں سے جو 3024 میں آئے گا بندہ، میں اس سے بھی نہیں مل سکتا. میری ایک ریلم اللہ نے بنا دی، مجھے کیج میں ڈالا ہے. میں 2001 میں پیدا ہوا تھا اور جب بھی مروں گا، کل مر جاؤں یا پھر 30 سال بعد مروں، اس ریل میں، ہاں ٹھیک ہے، اس دوران جو بندے دنیا میں ہوں گے میں ان سے ملنے کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہوں. میں امریکہ چلا گیا، جاپان گیا، ایجپٹ گیا، اس سے جا کے مل لیا. اس دور کی جتنی ٹیکنالوجی ہے اس میں ایکسیس کر سکتا ہوں. اس دور کی جتنی لینگویجز ہیں اس کا میرے پاس ایکسیس ہے. اس دور کے جتنے علوم ہیں اس کا ایکسیس ہے میرے پاس. لیکن جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں یوز کر سکتا تھا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اللہ نے بنایا لیکن اس کو ایک پروفٹ بھی یوز نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پروفٹ کو بھی اللہ پاک نے اس ٹائم، ان کو ٹائم بانڈ کیا ہوا تھا کہ آپ کی زندگی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں ختم ہوتی ہے. اور جو ٹیکنالوجی اللہ پاک نے بعد کے لوگوں کو دینی تھی تو پچھلا انسان جو گزر گیا وہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پاک کیوں اس طرح سے کبھی کبھی بات کرتے ہیں کہ
بات ہو رہی ہوتی ہے قیامت کی کہ عیسیٰ اور اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا کنورسیشن، کہ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ان لوگوں نے شرک کیا، کیا آپ نے کہا تھا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اور یہ جب عربک میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاسٹ ٹینس یوز کر رہے ہیں، تو یہ گرامیٹیکل ایرر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سپیریورٹی ہے. اور دوسری اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے، پہلی تو یہ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم فریم سے آزاد ہے. دوسری ایکسپلینیشن یہ کہ اللہ پاک نے جب کوئی چیز ڈیسائیڈ کی وہ اتنی محکم ہے کہ گویا وہ چیز ہو چکی. اللہ پاک نے کہہ دیا قیامت آئے گی، عیسیٰ سے بات ہوگی، یعنی وہ ہو چکا. یہ میٹافوریکلی اگر سمجھانا ہے تو مین اسٹرانگ آرگیومنٹ یہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ٹائم فریم سے آزاد ہے. تو ہم واپس آتے ہیں اپنی اس آیات پہ جس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں او میسنجرس، اے رسولو، ایٹ آف دا گڈ تھنگس اینڈ ڈو ناٹ ڈو رائٹ از ڈیڈ، کہ کھائیے طیبات میں سے یعنی کہ پاکیزہ چیزوں میں سے، اور کیجئے نیک اعمال، عامل الصالحا، کہ کیجئے نیک اعمال. انڈیڈ آئی ایم آل نوور آف واٹ یو ڈو، اور بے شک میں سب جانتا ہوں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں. انہوں نے یہ خطبہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو دیا. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. And indeed this your religion is one religion. اچھا یہاں پہ ٹرانسلیشن میں انہوں نے ریلیجن لکھا ہے لیکن عربک میں لکھا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، کہ بے شک آپ کی جو امت ہے، امتاً واحدہ، کہ وہ ایک ہی امت ہے، وہ ایک ہی نیشن ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، تو اور میں تمہارا رب ہوں تو ڈرو مجھ سے. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو امت ہے وہ ایک امت ہے اور میں رب ہوں تو ڈرو مجھ سے. پوری انسانیت، جتنے بھی لوگ ہیں اولاد آدم، جتنی بھی اولاد آدم ہے وہ سب ایک ہیں. یہ ہم نے بنا لیا نا جی، میں انڈین، میں پاکستانی، میں بنگالی، میں پشتون، میں پٹھان، اور میں شیخ، اور میں یہ اور وہ. یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، ہم نے بنایا ہے. ٹھیک ہے حرام نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے ڈیپر سسٹم میں اپنی کور آئیڈینٹی بنا لینا تو غلط ہے نا بھائی. میں مسلم ہوں، کیوں مسلم ہوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ سرنڈر کرو اپنی ول کو میرے آگے. رسول بھیج کے انفارم کر دیا ہے، دے دی گئی ہم کو، فتویٰ مل گیا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین ومن قبل وفی هذا، کہ اب ابراہیم جو تمہارے باپ ابراہیم ہیں ان کی تم پیروی کرو، اور انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں ہم بھی اس کو انڈورس کر کے تمہارا نام مسلم رکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے مجھے آئیڈینٹی اپنی دے دی ہے. انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو نہیں ہیں مگر آپس میں بھائی. اور میرا رشتہ ایک انسان سے اللہ پاک نے جوڑ دیا، ایمان کا رشتہ. ایک رشتہ تو آدم علیہ السلام کی نسبت سے میرا دنیا میں ہر کسی سے، ایک وہ رشتہ ہے جو میرے ماں باپ، میرے دادا دادی کی وجہ سے ہے، کہ وہ میرا خون کا رشتہ ہے. وہ ایک دو جنریشن تک ہے جتنا مجھے پتہ ہے. مجھے اپنے پر دادا کے بارے میں پتہ ہے، تو ان کی جتنی اولادیں ہوں گی ان سے میں اپنا رشتہ رکھوں گا. پر نانا کے بارے میں پتہ ہے، ان سے رشتہ رکھوں گا. یہ میرے ایک پہلے سرکل کے رشتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے بڑا جو سرکل بنتا ہے جہاں پہ میں اور پیچھے جاتا جاؤں تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، تو اس حساب سے تو سب میرے بھائی ہوئے، سارے ہی بھائی ہوئے. تو پھر لیکن اللہ پاک نے اس سے بھی اوپر کا ایک رشتہ میں عطا کیا، وہ ہے نبوی رشتہ، کہ رسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ رشتہ جو ہے وہ اصل رشتہ ہے. میرا سگا بھائی بھی اگر وہ کافر ہے تو میں اس سے اس لیول کی محبت نہیں کروں گا جو مجھے ایک بندے سے جو ساؤتھ افریقہ میں، یہ جو نائجیریا میں بیٹھا ہے اور جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس سے جتنی میری محبت، اس سے جتنی چیزیں میرے اندر کامن ہوگی اس بندے سے، وہ اتنی میرے سگے بھائی سے نہیں ہو سکتی اگر وہ کافر ہے. اور اگر میرا سگا بھائی مسلم ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو میری پرائیورٹی ہے. ہاں لیکن یہ جو پہلے رشتہ ہے جو میں نے آپ کو پہلی کیٹیگری بتائی، اپنا سگا بھائی، سگی بہن، اپنا چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھا زاد، خالہ زاد، یہ رشتے ان کے بارے میں سوال ہوگا. یہ آپ کے فرسٹ ہینڈ رشتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے نو میٹر واٹ. اور وہ یہ نہیں بولنا ہے کہ وہ بڑا فاسق ہے، وہ شرابی ہے، زانی ہے. ٹھیک ہے شرابی زانی ہے تو اس پہ ایفرٹ آپ ہی نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ حسن اخلاق آپ ہی نے کرنا ہے. اس سے قطع تعلق کرنے کی آپ کو بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو رحم کے رشتے توڑے گا میں اس سے اپنا رشتہ توڑوں گا. تو اللہ نے جو رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا اس کو توڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ جتنی امت ہے تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں تو ڈرو مجھ سے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. But they cut off their affairs between them into sects. مگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں، فرقوں میں بانٹ لیا ہے. ایچ فریکشن ریجوائسز ان واٹ اٹ ہیز، اور ہر گروہ، ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. ہر لیول پہ آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا.
اس میں آ گیا آپ کے ایک بریلوی دیوبندی شاندار سلامی والے فرقے بریلوی دیوبندی. انڈیا ایک پیگنزم والا ملک ہے, مشرکوں کا ملک ہے. اس کے 2 شہر ہیں بریلوی اور دیوبند, اور بریلی اس کے 2 شہر ہیں, وہاں سے بنا ہے بریلوی دیوبندی. یہ سیلیوٹ والے فرقے ہمارے آ گئے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث. اس کے اوپر والے فرقے شافعی, حنفی, حنبلی, مالکی, وہ بیچارے نیک بندے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے نیچے ایسی کوئی پونچھ لگانی ہے لوگوں نے. اس کے بعد ہمارے اور لیجنڈری فرقے آ گئے, شیعہ سنی کے فرقے. امام مطلب یہ مولا علی کے نام پہ انہوں نے فرقے بنا لیے. فرقہ بازی کیوں کی؟ اختلاف رہتا نا بھائی. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو ہر بات پہ میں اپنے فادر سے ایگری تھوڑی کرتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا میں اپنا الگ گھر بنا لوں, میں کہوں گا کہ یار میں الگ ہوں ان سے, سر نیم چینج کر لیا میں نے اب, کیونکہ یار میں ایک بات پہ ایگری نہیں کر رہا ہوں اپنے فادر سے, میں اپنے بھائی سے ایگری نہیں کر رہا ہوں, تو کیا میں کہہ لوں گا کہ چل بیٹا اپنا نام بدل لیو, میرا نام الگ ہے آج سے, ہم دونوں آج سے ایک نہیں ہیں, ایک نہیں ہم ہیں, ہم ایک ہی فیملی کے ہیں. کیا ہو گیا اگر ایک بات میں ہم ایگری نہیں کر رہے ہیں تو یہ سیلیوٹ والے فرقے ہیں جو ہمارے بریلوی دیوبندی. جس میں سیلیوٹ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس کے لوگ مرنے لگتے ہیں, اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں, اس کو اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. پھر اہل حدیث ہیں, پھر وہ شیعہ سنی ہیں. لیکن یہ جو پٹھان اور یہ کلاسک ہے نا, ہم سید ہیں, پٹھان ہیں, یہ بھی کلاسز ہیں. ہمارے یہاں بھی کاسٹ آ گئی ہے آج کل. میں انڈیا کے مسلمانوں کی بات کروں, مجھے نہیں پتا پاکستان بنگلہ دیش میں کیا ہے. تو یہ بھی ہمارے الگ الگ فرقے ہیں. پر اس سے اوپر آپ جائیں گے تو سب سے بڑی جو تفریق مسلمانوں نے کی وہ ہے ملک بنانا. جی ملک بنانا. ایران نے بارڈر بنا لیے کہ یہ میری حدود ہے, پاکستان نے بارڈر بنا لیے میری حدود ہے, انڈونیشیا نے, موروکو نے اور الجیریا نے حدود اپنی بنا لی, اور اس طرف کا مسلمان جائے بھاڑ میں. تو انہوں نے رسول اللہ کی ریاست کو, ایک امت والے کنسیپٹ کو توڑ دیا. ہاں بھائی اب ہو سکتا ہے موروکو کا الگ لیڈر ہو, سعودی عربیہ کا الگ لیڈر ہو, قطر کا الگ لیڈر ہو, لیکن وہ سب ایک جگہ یونائٹ ہو کے کسی ایک سنگل سسٹم کو رسپانس کرنا ہے ان کو. وہ کسی ایک جگہ پہ رپورٹ کریں گے, سارے اسلام پہ رپورٹ کریں گے نا. وہ تو اپنی انہوں نے چیزیں بنا لی, اس کے بعد ٹھیک ہے ہم ہیں جو بھی ہیں. یہی کام کرتے اگر سعد نام تھا ان صحابی کا, جو مدینے کی ٹرائب تھی انصار, ان کے جو لیڈر تھے, میرے کو نام نہیں یاد آ رہا ہے کون سا قبیلہ تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہم رسول اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں, وہ لیڈر ہیں اپنے ٹرائب کے, ٹرائبز ہوں گے, ان کے لیڈرز ہوں گے, رپورٹ رسول اللہ کو کریں گے. ابو بکر خلیفہ بنے تھے تو عرب میں جو باقی گاؤں قبیلے تھے ان کے بھی تو اپنے لیڈرز تھے. وہ لیڈر ہیں ٹھیک ہے, لیڈرشپ بری بات نہیں ہے, اپنی باؤنڈری ڈیفائن کرنا بھی بری بات نہیں ہے. رپورٹ آپ کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے جو کانسٹیٹیوشن ہے, رسول اللہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے. وہ انسٹیٹیوشن کا فریم ورک کی دھجیاں اڑا دی معاویہ اور یزید نے, بنو امیہ نے دھجیاں اڑا دی. آج ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ مسلم ممالک اور ان کے لیڈرز جا کے رپورٹ کریں. بالکل OIC بنایا تھا, وہ ایسی فضول کی باتیں. تو ہم نے کتنے تفرقے بنا لیے. اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں ایچ فریکشن ریجوائسز ان واٹ اٹ ہیز, اور سارے فرقے, سارے تفرقے, سارے گروہ خوش ہیں اس بات پہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے. اب شیعہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اہل البیت کی محبت ہمارے پاس ہے, اہل حدیث کو یہ لگتا ہے کہ بھائی توحید کی بات ہم بڑی کرتے ہیں. لیکن یہ دونوں نہیں سمجھتے ہیں. شیعہ فرقہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ بیٹا توحید بہت امپورٹنٹ ہے, توحید کے بغیر مارا گیا, یا علی مدد نہیں کہہ سکتا تو. اور اہل حدیث یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اہل البیت کی محبت بڑی امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ نے دھمکی دی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جب یزید کا نام آتا ہے تو اہل حدیث کے سینوں میں بہاریں آنے لگتی ہیں, اور لیکن جب آپ حسن حسین کا نام لیں گے تو ان کے دل مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ دل میں پرابلم ہے نا ان کے دلوں میں. اسی طرح نیشن میں بھی دیکھ لیں آپ, اب ہر نیشن کے اپنے مسئلے ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کے لیے ارریلیونٹ بات ہے کیونکہ آپ کا ایکسپوجر اتنا ہے نہیں. لیکن جس نے دنیا گھومی ہے اس کو پتہ ہے ہر نیشن کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے ٹھکا ہوا ہے. تو ہم نے فرقے بنائے, ہر لیول پہ بنائے. ایک مذہب میں فرقے بنے, یہ بریلوی دیوبندی مذہب میں فرقہ ہے. پاکستان, افغانستان, ایران, بنگلہ دیش دین میں فرقہ ہے. یہ دین کا فرقہ ہے, یاد رکھنا ہے آپ نے, دین کا فرقہ ہے. نظام جو ہوتا ہے اللہ کے رسول کا ہوتا ہے. تو آج اگر کوئی دیش چاہے کہ بھائی میں اسلامک دیش ہوں, میں کیا کروں, آپ اوپن کریں اپنے بارڈرز مسلمانوں کے لیے کہ بھائی یہ زمین ہے, یہ اللہ کی زمین ہے, تم کلمہ پڑھتے ہو, یہ مسلمان رعایا ہے, تمہیں پوری اجازت ہے یہاں پہ آ کے رہائش کرنے کی. اور اوپن کریں اپنے بارڈرز دوسرے ممالک کے لیے کہ جو اب اس کو اسلامک ریاست ڈکلیئر کر کے کہ اب جو آنا چاہے ہمارے ساتھ جڑنا چاہے, ہم رسول اللہ کی ریاست بنانے لگیں. اور اپنے فلاز کو ریکٹیفائی کریں. نیشنل انٹرسٹ میں ہر چیز گھسا دینا کہ چلو شراب بھی نیشنل انٹرسٹ میں پی لو جی,
نہیں ہوتا نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ ول آلویز ریمین سیکنڈری. نمبر ون ول بی دا اسلامک انٹرسٹ. اور یہ انگلش والا انٹرسٹ ہے. جو دوسرا والا انٹرسٹ ہے جو آپ مزے سے کھاتے ہیں, جو سود ہے, وہ اللہ کے رسول سے جنگ ہے, جو کہ پاکستان مسلمان کنٹری ہے, سودی نظام پورا IMF سے قرضے لیتا ہے. افغانستان, مجھے نہیں پتا وہاں پہ سودی نظام ہے کہ نہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ ان لوگ افیم بہت اچھی بیچتے ہیں پوری دنیا میں. اور آپ کنٹریز لے لیں, UAE, دبئی, قطر, سعودی عرب, یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں, انہوں نے تو سجدہ کیا ہے اپنے باپ امریکہ کو. تو یہ اسلامک رعایت تو نہیں ہے, یہ اسلامک کنٹریز تو نہیں ہے. ہاں ایسی کنٹریز ہے جس کی اکثریت اسلام قبول کرتی ہے, ریاست ان کی جو ہے وہ اسلامی تو نہیں ہے. بھلی وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا مذہب اسلام ہو سکتا ہے, دین ان کا وکٹورین دین ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں یہ ریزن ہے میں قرآن کلاس کرتا ہوں. میرے کو اگر اس آیت پہ سے 53 نمبر کی آیت سے بلٹ ٹرین کی اسپیڈ سے گزرنا ہوتا ہے تو میں یہ کلاس ہی نہیں کر رہا, تو سینس لیس ہے. اتنا تو آپ کو گوگل ٹرانسلیشن پہ ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دماغ میں ڈرل کر کے آپ کو بات سمجھاؤں کہ دیکھیں آپ کے ساتھ مسئلہ کہاں پہ بگاڑا گیا ہے. جب آپ فٹ بال میچ دیکھنے جائیے گا, کبھی آپ کو اعزاز حاصل ہو کرکٹ فٹ بال دیکھنے کا, اور جب آپ اپنے ملک کے لیے پاگلوں کی طرح ٹکٹ خرچہ کر کے دوسرے بندے سے کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہوں گے کہ نہیں جی وہ انڈیا آ گئی, پاکستان آ گیا, افغانستان آ گیا, بنگلہ دیش آ گیا, اور کتا بلی جب آپ کسی ملک کے لیے بن رہے ہوں گے, اس وقت یہ آیت یاد کریے گا کہ تمہیں ایک امت بنایا تھا, یہ تم نے کیا کر لیا ہے. اور کرکٹ تمہارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ تم کرکٹ کے لیے لڑائی کرنے لگو گے کسی سے. تو یار یہ تو ہمارا لیول ہے, اس پہ کیا آنا ہے, ان لوگوں کے اوپر کیا چیز آنی ہے. پھر باتیں ہم بڑی کرتے ہیں کہ امام مہدی کو ویلکم کرنے کے لیے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے, قوم کو اس لائق بنانے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہہ رہا امام مہدی یہاں نہیں آ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں کس ریجن کی بات کر رہا ہوں, خراسان کی. انڈیا نہیں آتا, بنگلہ دیش نہیں آتا اس میں. تو خراسانی ہیں آپ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے اپنی ذہن سازی کی ضرورت ہے. اور ہو سکتا ہے آج ہم یہاں کل مائگریٹ کرتے ہیں. امام مہدی جب آئیں گے تو ان کی لشکر میں شامل ہونا واجب ہوگا ہم سب پہ. تو اس کے لیے اپنی ذہن کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ونگسٹن چرچل بیٹھ کے بارڈر بنائے گا تو ادھر سے اب الجیرین آئیں گے جان لے لیں گے مروکنس کی. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. خیر آگے چلتے ہیں. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. So leave them in their confusion for a time. تو چھوڑ دیجئے اب انہیں, چھوڑ دو اب انہیں ان کی کنفیوژن میں کچھ وقت کے لیے. رہنے دو ان کو, دیکھنے دو پاکستان ورسز افغانستان کا کرکٹ میچ, اور مارنے دو ایک دوسرے کو مکے اسٹیڈیم کے اندر. یہی ان کی لائف ہے. یہ تو بٹ گئے ہیں, کرنے دو ان کو. شیعہ سنی مناظرہ, دیوبندی بریلوی مناظرہ, لڑیں یہ آپس میں. یہودی نصارہ, کرسچینٹی, جوڈائزم, کریں یہ آپس میں جو کر رہے ہیں نا. یہ جو اپنے آپ کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروہ میں بانٹا ہوا ہے, اب ٹھیک ہے انجوائے کریے اپنی کنفیوژن. اللہ پاک نے یہاں پہ کہی ہے تو آپ اس کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہیں, آپ اس کو انجوائے کریں. انجوائے میں کہہ رہا ہوں, اللہ پاک نے کہا چھوڑو ان کو ان کے کنفیوژن میں کچھ وقت کے لیے. طنز کرایا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ چھوڑ دو بیچاروں کو یار کنفیوز ہیں تو کیا ہو گیا. نہیں, طنز ہے یہ کہ چھوڑ دیجیے انہیں ان کے کنفیوژن میں. لگ پتہ جائے گا ان لوگوں کو. یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. Do they think that what we extend to them of wealth and children, کیا یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور ان کی اولاد میں انہیں بڑھوتی دیے پہ دیے جا رہے ہیں, مطلب یہ ہم بہت بڑی خیر ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو انہیں بس دیے پہ دیے ہی جا رہے ہیں, مال بڑھا رہے ہیں ان کا, ان کے بچے بڑھا رہے ہیں. یہ لوگ یہ سوچتے ہیں. میں یہ والی جب آیت کروں گا نا تلاوت, آپ کو ترنت خلیج یعنی کہ مڈل ایسٹ کھلے گا دماغ میں. بھائی پیسہ ایسا بڑھ رہا ہے, بچے بھی ان کے ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کیا ایزیوم کرتے ہیں کہ انہیں دیے ہی جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا سارے ہی اس میں سے فراڈ ہیں, پر اکثر تو فراڈ ہیں, ہم کو تو پتہ ہے. اسپیشلی جو گورنمنٹ کے لیول پہ ہیں وہ تو سارے فراڈ ہیں. انہوں نے تو اپنی جو سیلنگ دا سول کنسیپٹ ہے نا, اپنی جان بیچنا, وہ انہوں نے امریکہ اسرائیل کو بیچی ہوئی ہے. باقی ملک تو کم, قطر وغیرہ ہو گئے تھوڑا کم, لیکن دبئی تو بھائی میں کہتا ہوں دبئی اسرائیل سے بھی بدتر ہے. اسرائیل پتہ ہے کہ ہمارا دشمن ہے, دبئی تو وہ سانپ ہے جو آپ گھر میں پالتے ہیں. پورا UAE بائی دا وے, دبئی تو بس اس کا وہ دانت ہے نا جس کے اندر زہر ہے, پوری باڈی سانپ کی UAE ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بہت ان کے ساتھ خیر کر رہے ہیں کہ ہم انہیں بچے اور ان اولاد دیے جا رہے ہیں. نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. We hasten them in good, they do not perceive.
تو انہیں جو یہ بچے وغیرہ مل رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ خیر کرنے میں جلدی ہیں، ہم ان کے ساتھ جلدی کر رہے ہیں خیر کرنے میں. انسان سوچنے لگتا ہے یا اللہ اتنا دے دیا اب تو آتے ہی جا رہا ہے. تو انسان ازیوم کرنے لگتا ہے کہ نہیں بہت خیر ہو رہی ہے میرے ساتھ، کوئی بہت بڑا میں نے کام کر دیا ہے کہ میرے ساتھ اتنی خیر ہو رہی ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا دے ڈو ناٹ پرسیو، نہیں مگر یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی وہ تیری آزمائش ہو رہی ہے، وہ تیرے کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے ایک پرفیکٹ سلوپ تیار کیا جا رہا ہے جس پہ وہ جو پھسل پٹی ہوتی ہے نا، بچہ اوپر بیٹھتا ہے نیچے پیار سے پھسل جاتا ہے. تو یہ زیادہ مال زیادہ اولادیں جب انسان کو مل رہی ہوتی ہیں، کئی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. پیغمبر تھے ایوب علیہ السلام، ان کو جب اللہ پاک نے آزمائش سے گزارا تو اولاد اور ہر چیز بڑھا کے دی، لیکن وہ ایک الگ سین تھا. یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو تفرقوں میں بانٹ لیتا ہے، جو دین کا باغی ہے، جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا ہے، جو اللہ کے ایکسپیکٹڈ راستے پہ نہیں چلتا ہے، جب اس کے ساتھ بچے اور اولاد اور مال اس کا بڑھنے لگتا ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی بہت بڑا خیر کا کام. اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں نہیں، شعور نہیں رکھتا ہے یہ. ان الذین هم من خشیتی ربهم مشفقون، indeed those who live cautiously for fear of their Lord. مگر وہ لوگ جو لوگ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیشہ کوشیس رہتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، and those who believe in the signs of their Lord، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، and those who do not associate partners with their Lord، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون، and those who give what they give while their hearts are fearful because they will return to their Lord. اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں یا کوئی فزیکل ایفرٹ کرتے ہیں، جب بھی یہ دیتے ہیں، جب بھی آپ کوئی گیونگ والا ایکشن پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی یہ لوگ دیتے ہیں تو ان کے دل سہمے ہوئے ہوتے ہیں اس بات سے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. It is those who hasten to do good deeds and they are foremost in them. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کام میں جلدی کرتے ہیں اور اس میں سابقون ہیں، بڑھ کر رہنے والے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And we do not burden any soul except to its capacity. اور ہم کسی جان پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بڑھ کر تو بوجھ نہیں ڈالتے. And with us is a record which speaks with truth. اور ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچی بات کرتی ہے، جس میں سب چیز منشن ہے. And they will not be wronged. اور ان کے ساتھ غلط نہیں کیا جائے گا. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. Nay, their hearts are in confusion over this. اب یہاں پہ اللہ پاک پھر سے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان برے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں کنفیوز ہیں، ان کے دل جو ہیں اس بات پہ کنفیوز ہیں. کس کے لیے دو اس کا ٹرانسلیشن بن سکتا ہے، ایک اس ریکارڈ کے لیے جو اللہ پاک کے پاس ہے، اور دوسرا اس قرآن کے لیے. ان کے دلوں میں کنفیوژن ہے قرآن کے لیے. اینڈ دے ہیو ڈیڈز beside that which they are doing. اور یہ ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ پاک نے ایڈوائس نہیں کیے، جو کرنے والے کام ہیں، جو اللہ پاک نے اوپر یہ کام گنا دیے، 4-5 کام گنا دیے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا کام خیر کرتے ہیں. تو یہ کام ایسے کر رہے ہیں جو اس سے پرے ہے. یہ جو اللہ پاک نے کام بتایا اس سے پرے ہیں، اور یہ جو کام ہے جو اللہ پاک کی گائیڈ لائن سے اس سے پرے کام ہے، اور وہ اس کو کیے جا رہے ہیں بار بار. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم بجأرون until when we seize their affluent ones with punishment. حتیٰ کہ وہ ٹائم آئے گا کہ جب ہم ان کے ایفلوئنٹ ون، مطلب جن کی جو عیاشی میں زندگی گزر رہی تھی، ان کے ٹاپ کے جو بندے ہیں، ان کے کلاس میں جن کو یہ دیکھ کے انسپائر ہوتے تھے کہ یار ایسا بننا ہے، ان کو جب ہم پکڑیں گے اپنے سزا کے ساتھ، behold they will cry for help، تو پھر وہ چلائیں گے، چیخیں گے مدد کے لیے.
اللہم اجرنی من النار. لا تجعلوا اليوم انکم منا لا تنصرون. It will be said, do not cry for help this day. اور ان سے کہا جائے گا آج مدد کے لیے مت رو. آج رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کیوں پکار رہے ہو مدد کے لیے؟ Indeed you will not be given help from us. اور بے شک تمہاری مدد نہیں کی جائے گی ہماری طرف سے. تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی ہماری طرف سے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ساری چیزیں تمہیں بتا دی گئی تھی. تم بڑا اپنے ڈیلوژن میں جی رہے تھے. تمہیں لگ رہا تھا کہ تم بڑے فلاسفر ہو کہ نہیں کچھ تو طاقت اس کو چلاتی ہے، پر میں ریلیجن پہ نہیں مانتا. یہ ساری باتیں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بھی ایتھسٹ ہیں یہ تو ایک قسم کے مکار لوگ ہوتے ہیں. جب تجھے لگ رہا ہے کہ کچھ تو چیز ہے تو ڈھونڈنا اس کو. جب کوئی چیز دنیا کو چلا رہی ہے تو وہاں دنیا کو کچھ تو چلا رہا ہے، ایک سپریم بینگ ہے، لیکن میں ریلیجن پہ نہیں مانتا. تو بیوقوف آدمی، تو پھر اگلے دن کام پہ کیسے پہنچا دفتر میں؟ تو پھر اپنی بیوی کے پاس کیسے پہنچا؟ اپنے بچوں کے پاس کیسے پہنچا؟ تجھے سمجھ آ گئی کہ دنیا کسی نے بنائی ہے، کوئی بینگ ہے جو چلا رہا ہے. تو تجھے پرپس نہیں سمجھ میں، تجھے ڈھونڈنا نہیں ہے پرپس کی. تو اتنا بڑا فلاسفر ہے کہ تجھے دنیا کے سارے مذہب چھوڑ کے اپنے سے سمجھ آیا کہ کچھ ہے. تو نے ریفیوٹ کیا سارے ریلیجن کو، ان کی تھیوریز کو. تجھے لگا کہ کچھ ہے. تو بھائی تو جا کام کر، بتا کیا چیز ہے. تو نے صرف ایسا تو نہیں تھیورائز کر کے آگے نکل گیا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو تھوڑا اپنی قسم کی زندگی گزارنا چاہتے. باقی وہ کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے مسلمان ہے. کیوں؟ پاپا مسلمان ہے. لیکن ٹیٹو بناؤں گا میں، لیکن میں جاؤں گا شراب پینے، لیکن میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا. یہ الگ الگ مرض ہیں. میں ابھی سارے مرض آئیڈینٹیفائی کروں گا تو ویڈیو 4-5 گھنٹے کی ہو جائے گی. لیکن یہ اب اس طرح کے لوگ ہیں، ابھی چلا رہے ہیں. اور اب اس میں مراد وہ بھی لوگ ہیں جن کے سامنے نبی علیہ السلام آیتیں پڑھتے تھے تو وہ اس کو نہیں سیریس لیتے تھے. اب اگلی آیت میں سمجھ میں آ جائے گا. قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. Verily my verses were recited to you. بے شک میری آیتیں تمہارے سامنے کھول کھول کر پڑھی تو گئی تھیں. But you used to turn back on your heels. مگر تم تو اپنے قدموں پہ الٹے پھرے جاتے تھے. تم تو منہ موڑ کے تم تو اپنے قدم واپس لے کر چلے جاتے تھے جب آیت پڑھی جاتی تھی. تو کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ اب تم مدد کس وے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو اب؟ مستقبرین بہی سامرن تحجرون. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. مستقبرین تکبر کے ساتھ، بڑے ایروگنٹ تھے اس وقت تم. پھر بہی سامرن، اور راتوں میں باتیں کرتے تھے. وہ پہلے زمانے میں قریش کی عادت تھی راتوں میں بیٹھ کے نا بڑی بڑی فلاسفی ڈینگیں ہانکتے تھے. بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی راتوں میں. چارپائی لگی ہوتی تھی اس پہ اور وہ جل رہا ہوتا تھا فلیم کرنے کے لیے تاکہ نظر آئے سب چیز. اور وہاں پہ بڑی بڑی ان کی باتیں چل رہی ہوتی تھیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں بڑے تکبر میں تھے، راتوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. اور کیا بات کرتے تھے؟ تہجرون، بری باتیں کرنا، گھٹیا باتیں کرتے تھے، ایول باتیں کرتے تھے. افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین. Then do they not ponder over the word. تو کیا یہ لوگ اس کلام پر تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں؟ پونڈر کرنا مطلب سوچنا، فکر کرنا. کیا لوگ سوچتے نہیں ہیں اس کلام پر جو ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے؟ اور has there come to them that which has not come to their forefather. یا ان کے اوپر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا پر نہیں آئی تھی. اب یہ کوشچن مارک کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ کیا ان کے اوپر کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا پر نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک تم بنو اسماعیل ہو، تمہارے اوپر تمہارے فور فادر تو ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اثرات تو اپنی جتنی ریولیشنس تھی اس کے اثرات تو ابھی بھی موجود ہیں. پتہ تو ہے تمہیں، کرسچن کمیونٹی بھی یہی ہے، جوز کمیونٹی بھی یہی ہے. اس وقت کے قریش کی بات کر رہا ہوں. تم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تم خود بنو اسماعیل ہو، پیغمبر کی اولاد میں سے ہو. تو کیا تمہارے تک کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو تمہارے باپ دادا تک نہیں پہنچی تھی؟ تو یہ صرف ان کا ایک طریقہ کار تھا چیزوں کو اوائڈ کرنے کا. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. اور ڈو دے ناٹ ریکگنائز دیئر میسنجر. اور کیا یہ لوگ اپنے رسول کو نہیں پہچان رہے ہیں؟ سو دے آر ریجیکٹنگ ہم. تو تم لوگوں کو شناخت نہیں ہو رہی ہے رسول کی کہ تم ان کو ریجیکٹ کر رہے ہو. یہ اللہ پاک کوشچن کے طور پہ. اور اللہ پاک جب کوشچن کرتے ہیں نا قرآن میں تو وہ طنز ہوتا ہے، وہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے کہ تم
تم لوگ رسول کو نہیں پہچان رہے ہو، ان کو ریجیکٹ کر رہے ہو، کیوں؟ تم کو شناخت نہیں ہو رہی ہے، تم کو نشانیاں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، پچھلے رسولوں کی باتیں بھی بتا دی گئیں، وہ کڑیاں جو یہودیوں کے پاس پہلے سے موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے وہ کڑیاں بھی جوڑ دیں۔ یہودیوں کو بھی سمجھ آ گیا کہ بندہ عام نہیں ہے، قریش کو بھی سمجھ آ گیا تھا جب انہوں نے غلبہ دیکھا کہ بھائی اسلام کا گراف اوپر پہ اوپر جا رہا ہے، ایسا کلام ہو رہا ہے۔ وہ تو بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ بھی فیل ہو جا رہے تھے ایک ایسے بندے کے سامنے جس کو لکھنا تک نہیں آتا، عام سا بندہ تھا۔ رسول اللہ ایک عام سی سمپل انسان تھے، ہمبل انسان تھے، سچے تھے، بھروسے مند تھے، لیکن سمپل تھے، کوئی بہت کیرسمیٹک بندے نہیں تھے، کوئی ایسا کوئی بہت واو سی پرسنالٹی پہلے سے نہیں تھی کہ سب بولتے کہ یار اس سے تو ایکسپیکٹڈ تھا، یہ بندے نے تو کرنا ہی تھا، ایسا نہیں تھا، عام سے تھے۔ بچپن میں بکریاں چرائی تھیں، اپنی بھی ایک شادی ہوئی تھی سیدہ خدیجہ سے، ان کا سامان لے کر قافلے کے ساتھ ادھر آنا جانا کرتے تھے۔ ڈائنیمک لائف تھی لیکن ایک سمپلسٹی والی لائف تھی، کوئی ایسے واو فیکٹر نہیں تھا کہ لوگ کہتے کہ نہیں یار یہ آنا ہی تھا اس بندے سے، نہیں۔ اور وہ بندہ اچانک سے جب ایسے کلام لے کر آ جائے، وہ بندہ کلام لے کر آئے جو سٹارٹ ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ جو الف لام میم یہ اتنی بڑی بات تھی نا وہاں کے شاعروں کے لیے اور عربی بولنے والوں کے لیے، اس لیے عربی لوگ جو تھے وہ نان عربک اسپیکر کو اجمی کہتے تھے، یعنی گونگا، مطلب ان کو اپنی زبان پہ اتنا کانفیڈنس تھا، اور واقعتاً عربک جیسی زبان نہیں ہے دنیا میں جس کو لنگوسٹک تھوڑی سی بھی پتہ ہے، کیونکہ میں اردو ہندی بول لیتا ہوں، انگلش مجھے آتی ہے بولنی اچھے سے الحمدللہ، اور اس کے بعد فرینچ میں بھی سیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ عربک سیکھ رہا تھا۔ اب میں دو نئی بھاشا جب سیکھ رہا ہوں، دو نئی زبان سیکھتا ہوں، فرینچ ویسے اپنے میں بہت مشکل زبان ہے لیکن ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اس کا پیٹرن آپ پکڑ لیتے ہیں، عربک کو آپ نہیں پکڑ سکتے ہیں پیٹرن، وہ اتنی ریچ زبان ہے، ایسی اس میں خوبصورتی ہے، جس انداز میں باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور آپ سیم ورڈز کو یوز کر کے کتنے ڈفرینٹ میننگ، کیسی اپروچ آپ بناتے ہیں۔ پھر روٹ ورڈ کا جو کنسیپٹ ہے کہ 3 لیٹر ہوتے ہیں یا 4 لیٹر کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، پھر اس سے 5 6 7 8 ورڈز بنتے ہیں، کمال کی چیز ہے۔ اور اس زبان میں اور اس شاعروں کے زون میں اور شاعروں کے ایرا میں رسول اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کلام اتارتے ہیں، تو یہ لوگ اب کیوں نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ یہ نبی ہے؟ یہ صحیح طنز تھا۔ اور آج کا انسان بھی ان کو دکھ نہیں رہا ہے کہ یار آج کا بھی کوئی بندہ ہو جو مسلم نان مسلم ہے، تیرے کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ رسول اللہ واقعی نبی تھے، وہ امپیکٹ تو فیل نہیں کرتا ہے، تم فیل نہیں کرتے ہو کہ تم دنیا کے سارے مذہب کے لوگ کو ایک طرف رکھو اور ایک مسلمانوں کو ایک طرف رکھو، تم دیکھتے نہیں ان کا ڈیڈیکیشن ان کے دین کے لیے۔ میرے جیسا انڈیا کا بندہ جو عربی بول بھی نہیں سکتا، اور کسی انڈیا کے گاؤں کا بندہ، پاکستان کے گاؤں کا بندہ، ہم سب کانٹیننٹ کے بندے، ہم تو ہندی ہیں نا، جو اس کو ہندو کرتے ہیں، ہندو مذہب تو نہیں ہے، ہندو تو سندھ ندی کے اس طرف والوں کو ہندو کہا جاتا ہے، تو ہم ہندو لوگ ہم جان دینے کو تیار ہیں اس مذہب کے لیے۔ کیا انرجی ہے، یہ کیا چیز ہے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، کیوں نہیں تمہیں سمجھ آ رہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو یہ والی جو آیت ہے نا، یہ آخری قیامت تک رہے گی، 69 نمبر۔ اب میں آخری پڑھتا ہوں 70 نمبر آیت، اس کے بعد ہم آج کی سیشن کو کنکلوڈ کریں گے۔ ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، اور دے سے ان ہم از میڈنس، اور یا پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اب یہ خصوصاً قریش کے بارے میں بات ہو رہی کیونکہ ان لوگ رسول اللہ کو پاگل بھی کہہ رہے ہوتے تھے، مجنون بھی کہہ رہے ہوتے تھے، تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر پاگل پن ہے؟ نہ، ہی brought them the truth، نہیں، مگر اس بندے نے ان تک سچ لے کر آیا ہے، یہ بندہ حق کے ساتھ ان کے تک آیا ہے، but most of them are averse to the truth، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مخالف ہیں سچائی کے۔ یہ اللہ پاک نے پورا نیریٹو بیان کیا کہ چیزیں کہاں سے کہاں تک جائیں گی۔ جب تم رسول کا انکار کرتے ہو تو تم جہنم کی اس جگہ پر رہو گے جب پکڑیں گے ہم تمہیں، اور چیخو گے، تم پکار کرو گے کہ مدد کرو کوئی میری، تو اللہ پاک کہیں گے کوئی مدد نہیں ہمارے سوا، اور ہمارے سوا مدد کون؟ اللہ کے سوا کس نے مدد کرنی ہے جہنم کے سامنے؟ سب فیل ہیں، کیا لگائیں گے؟ فائر ایکسٹنگوشر سے بک جائے گی وہ آگ، لیکویفائڈ نائٹروجن وہاں پہ چلے گا، کچھ نہیں چلے گا، وہ آگ ایسی لگی ہوئی ہے، تو کون مدد کرے گا؟ اللہ نہ کرے تو اللہ نہیں کرے گا مدد۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی جب رسول تھے، رسول کی قدر نہیں کی تم نے، پاگل کہہ رہے تھے اس انسان کو جو سچائی کے ساتھ تمہارے تک آیا تھا۔ تو اب انشاءاللہ کل کی کلاس کہہ رہا ہوں، اگلی کلاس جو ہوگی 71 نمبر آیت سے لے کر ہم انشاءاللہ 20 آیت اور کور کرنے کی اس میں کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔